الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل شانه في موضع آخر وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته إلى آخر الحديث. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، عظمت و جلالت، بڑائی و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور ان دونوں کو ذکر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنی. نماز یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری عمل ہے، سب سے ضروری عبادت ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جیسی عبادت کو دین کا، اسلام کا ایک رکن بنایا، ایک پلر بنایا. جس طریقے سے بلڈنگوں کے اندر پلرز ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے نماز بھی دین اسلام کا ایک پلر. اگر ہم بلڈنگ بنائیں گے، گھر بنائیں گے، اگر پلرز ہم نہیں بناتے ہیں تو ہم چھت نہیں لا سکتے. ہمارا گھر بہت ہی زیادہ نازک اور کمزور ہو جائے گا، اور چھت گرنے کا بہت ہی زیادہ امکان ہو جائے گا. اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر ایک اہم اور بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے. اس کے بغیر انسان مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ہم اور آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تھے. ہماری مسجدیں کس قدر بھری رہتی تھی.
مسجدوں کے اندر کس قدر رونقیں ہوا کرتی تھی، لوگ نمازوں کے پابند ہوا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزرتا ہے، ہم مسجدوں کو آنا چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ جو آتا ہے، یہ ٹریننگ دے کر کے ہمیں جاتا ہے. اور جس رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جس رب کے سامنے ہم رکوع اور سجود کیا کرتے تھے، جس رب کے لیے ہم صبح صبح سحری کھاتے تھے اور آ کر کے صلاۃ فجر ادا کیا کرتے تھے، جس رب کے لیے ہم پورا دن بھوک و پیاس کی شدت برداشت کیا کرتے تھے، اور پھر اسی کے حکم سے ہم روزہ افطار کیا کرتے تھے، میرے بھائیو، وہ رب ابھی بھی زندہ، وہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے. موت آنے والی اس کو نہیں ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. آپ دیکھیں، جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ کی وفات ہوئی، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے اندر موجود تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تلوار تھا، اور کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر اس کے دھڑ سے میں جدا کر دوں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اس وقت میں اتنا فتنہ رونما ہو گیا تھا کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے تھے، بہت سارے لوگ دین اسلام سے خارج ہو گئے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، منبر رسول پر چڑھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے لیے رکوع سجود کیا کرتا تھا، تو وہ سن لے، ہوا حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، باقی ہے، اور اسے کبھی موت نہیں آنے والی. میرے بھائیو، یہ نماز، اس کے بغیر انسان کا کوئی چارہ ہے نہیں. یہ نماز ایمان والوں کی دلیل ہے، مومنین کی دلیل ہے، متقین کی دلیل ہے. آپ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے ہی پیج میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقی کون ہے؟ آگے اللہ نے وضاحت کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ نے کیا کہا؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین پر غیب سے، یعنی رب کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. مومنین کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع سجود کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مومن. اور آج ہم سوچتے ہیں کہ کامیاب تو انسان ہوگا جس کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس بلڈنگیں ہیں، جس کے پاس زمین و جائیداد ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے، یاد رکھیے. آپ سورہ مومنون پڑھیے، اللہ نے شروع کے اندر بیان فرمایا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں، مال و دولت والوں کو نہیں کہا اللہ رب العالمین، کہ جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، محلات ہیں، جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، سارے عیش و آرام میں وہ کامیاب ہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ مومن کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ، ہم تو نماز کے لیے نہیں آتے، ہم خشوع و خضوع کیا اختیار کریں گے؟ نماز آنا، نماز کے لیے آنا، نماز پڑھنا اور اس کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خشوع و خضوع کی بات کو چھوڑیے، ہم مسجدوں کے اندر ہی نہیں آتے. یہ بڑا سنگین معاملہ. یہ نماز یہ جس کے بارے میں ہم اور آپ دیکھیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر حریص تھے. اللہ کے نبی کی وفات ہونے والی ہے، جاگنے کے عالم میں آخری دور چل رہا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم.
اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا، اے لوگوں نمازوں کو قائم کرنا، نماز کو مت چھوڑنا اور اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرنا۔ یہ اللہ کے نبی آخری وقت میں ہیں، آخری دور میں ہیں، ابھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کی زبان سے یہی کلمات جاری ہیں۔ میرے بھائیو سوچو کتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی، کہ اللہ کے نبی آخری دور میں بھی اپنے امت کے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ اور صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ جو شخص نماز میں پیچھے رہتا تھا، پیچھے آتا تھا، جس کی رکعت چھوٹتی تھی، صحابہ کرام یہاں تک کہتے تھے کہ اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، یہ شخص منافق ہے۔ صحابہ یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ اللہ نے قرآن کے اندر بھی منافقوں کے بارے میں کہا کہ جو منافق ہوتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز قائم کرتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی سستی ان کے اندر آ جاتی، چلو بھی چلتے، یعنی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے نماز کے لیے، معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سستی اور کاہلی کر کے آتے تھے۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا معاملہ یہ ہوگا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میرے بھائی منافقین بھی نماز کے لیے آتے تھے، اور منافقین کی اتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ان کے تعلق سے، اور آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ منافقین سے بھی بدتر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم مچھروں کے لیے ہی نہیں آتے، وہ تو کم سے کم آتے تھے نا، لیکن ہم وہ بھی نہیں آ رہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون کے اندر دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم خاشعون الذین هم یراؤون فویل للمصلین، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ان نمازیوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا معاملہ دیکھو میرے بھائی کتنے پیچھے ہیں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم تو نماز کے لیے نہیں آتے۔ اور یاد رکھو یہ نماز کے لیے نہ آنا، نماز نہ پڑھنا، یہ جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب۔ یاد رکھو میرے بھائی، جہنم میں جانے کا اگر سب سے بڑا کوئی ذریعہ ہوگا، سب سے بڑی کوئی وجہ ہوگی، تو یاد رکھو مسلمانوں وہ نماز کو چھوڑنا ہوگا۔ کیونکہ آپ سورہ مدثر کے اندر پڑھیں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، معاملہ یہ ہوگا کہ جو جنت کے داروں میں، جو جہنم کے داروں میں ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین نے جہنم پر مقرر کیا ہوگا جہنمیوں کو ڈالنے کے لیے، تو وہ داروغ جہنمیوں سے پوچھیں گے، وہ داروغ جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ ما سلککم فی سقر، کیا جرم تم نے کیا تھا، کیا گناہ تم نے کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں سقر کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے مسلمان؟ ان کا سب سے پہلا اگر کوئی جواب ہوگا تو یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے۔ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں قائم کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا جو عذر پیش کریں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز قائم نہیں کیا کرتے تھے، نماز کے ٹائم پہ ہوٹلوں پر رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلخوری کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گپے شپے مارا کرتے تھے، لیکن مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا تھا، ہم ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، لیکن ہمیں مسجدوں کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آج لوگ بولتے ہیں توفیق نہیں ملتی ہے، کیسے توفیق ملے گی؟ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب ہم خود نماز کے لیے نہیں آئیں گے، خود کوشش نہیں کریں گے، اللہ ہماری حالت کیا بدلے گا؟ بھائیو نماز کی اہمیت کو سمجھو، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ مسلمان اور کفار و مشرکین کے درمیان جو فاصلہ ہے میرے بھائیو، جو فرق ہے وہ فرق نماز ہی ہے، نماز ہے، وہ کوئی اور دوسرا فرق نہیں ہے کہ ہم کرتا پیجامہ پہن لے تو ہم اس میں فرق آ گئے، پینٹ شرٹ پہن لیا ان میں فرق آ گئے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو،
اگر کوئی چیز فرق ہے، کوئی چیز تمیز کرتے ہیں مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان تو نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اور آپ علماء کرام کے فتاوے دیکھیں، یہاں تک علماء نے کہہ دیا ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کو لا یغسل، غسل مت دو، مت نہلاؤ اس کو، ولا یکفن، کفن بھی مت دو اس کو۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں ولا یصلی علیہ، جو بے نمازی مر گئے اس کی صلاۃ جنازہ بھی مت ادا کرو، نماز جنازہ بھی مت پڑھو۔ اتنی سخت وعید علماء نے بیان کی۔ اور پھر کہتے ہیں ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں سے بے نمازی کو دفن بھی مت کرو۔ میرے بھائی سوچو کتنی خطرناک وعید بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین مجرمین کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو، مجرم جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ جس رب کے لیے ہم رمضان المبارک کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، جس رب کے لیے ہم رکوع سجود کیا کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم اسی رب کے لیے پڑھیں، کیونکہ وہ رب ہمارے لیے ابھی بھی باقی ہے اور اس رب کو وفات نہیں ہونی ہے۔ وہ رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ رب اس دنیا سے، وہ رب کو موت نہیں آنے والی میرے بھائیو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ ہم دنیا کے اندر کتنا بھی اچھا عمل کر لیں، کتنا بھی نیک عمل کر لیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر نماز کا معاملہ ہمارا درست نہیں رہا کل قیامت کے دن تو ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور روایت ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ انسان سے قیامت کے دن اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا، جس عمل کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، جس عمل کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، وہ عمل نماز ہوگی میرے بھائیوں، نماز کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اگر اس کی نماز درست رہی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اگر اس کی نماز کا معاملہ سنگین رہا، اس کے نماز کا معاملہ خطرناک رہا، اگر نماز کا معاملہ درست نہ رہا تو یاد رکھو اس کے پچھلے جتنے اعمال ہیں سارے برباد کر دیے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ پھر کفے افسوس کرو گے، ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاؤ گے، کاش ہم نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھ لی ہوتی، کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی عبادتیں کر لی ہوتی۔ آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن جب فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے گا ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے، تب ہمیں احساس ہوگا۔ میرے بھائیو موت کے آنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرو، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر لو، خوش کر لو، اللہ کی عبادت کر لو مسلمانوں، ورنہ یاد رکھو ہمیں خسارے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے فوراً قرآن کو بھی چھوڑ دیتا، پورا سال ہم قرآن کو نہیں اٹھا کر کے دیتے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارے تعلق سے اللہ سے شکایت کریں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ اس نے دنیا کے اندر قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، دنیا کے اندر اس نے تیرے کلام کو چھوڑ دیا تھا، اور جب نبی شکایت کریں گے تو پھر ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، پھر ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بھی وقت ہے، اللہ نے بھی موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کر لو اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزار لو، اللہ کو راضی کر لو، خوش کر لو، مرنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ جنت میں جانے کا راستہ میرے بھائیو اللہ نے اتنا آسان بنا دیا ہے، اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو اگر 50 وقت کی نمازیں ہوتی کیسے ہم پڑھ پاتے؟ اللہ کے نبی پر 50 وقت کی نمازیں اتاری گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے تئیں غمخوار تھے، خیر خواہ تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کر کے اللہ سے 5 وقت کی نمازیں کروائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اور خاص طور سے امت محمدیہ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اللہ 50 وقت کی نماز کا ثواب اپنے بندے کو دیتا ہے۔ 5 وقت تو کر دیا اللہ نے، لیکن ثواب جو ملتا ہے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس سے بڑی کیا میرے بھائیو اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ ہمیں اور آپ کو خوشخبری اور کیا چاہیے؟
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کو قائم کیجیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیجیے، جب تک دنیا کے اندر رہیے نمازوں کو مت چھوڑیے میرے بھائیو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تمہاری موت نہ واقع ہو جائے، جب تک کہ تم اس دنیا سے چلے نہ جاؤ، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا بنائے، دین کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔